بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل کہہ دیجئے او نبئکم، کیا میں بتاؤں تم کو بخیر ساتھ بہتر من ذالکم ان سے، للذین ان لوگوں کے لیے اتقوا جنہوں نے تقوی اختیار کیا، عند ربہم ان کے رب کے پاس، جنات باغات ہیں، تجری بہتی ہیں، من تحتہا ان کے نیچے، الانہار نہریں، خالدینہ وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، فیہا اس میں، و ازواجم اور بیویاں، مطہرۃ پاک، و رضوان اور رضامندی، من اللہ اللہ سے، واللہ اور اللہ تعالیٰ بصیر دیکھنے والا ہے، بالعباد ساتھ بندوں کی. ٹھیک ہے، اب پیچھے کیونکہ وہ خزانوں کی اور وہ اس کی، تو اللہ تعالیٰ اس میں کہہ رہے ہیں کہ کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ اس سے بہتر کیا ہے. تو یہ وہ ہے کہ جن کے لیے تقوی، جنہوں نے تقوی اختیار کیا تو ان کے لیے کیا ہے، باغات ہیں جن کے نیچے، جنت کے باغات ہیں جن کے نیچے بہتی ہیں نہریں. اور آپ آج دیکھیں کہ ہمیشہ ایسی، جو آپ کہیں بھی اگر آپ ناردرن ایریاز میں جائیں تو وہ خوبصورتی اسی طرح سے آتی ہے کہ نیچے نہریں بہہ رہی ہوں، اور اس کی آواز جو ہوتا ہے نیچرل جو واٹر، اس کی آواز، اس کا بہنا بہت ہی انسان کو اچھا لگتا ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ انسان کو فطرت میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے مظاہر کچھ ڈالے ہوئے ہیں کہ جب آپ کو یہ اچھا لگتا ہے تو اللہ کے پاس جو جنتیں ہیں وہ تمہیں کتنی اچھی لگیں گی. ٹھیک ہے نا. اور اللہ کے پاس اور کیا، ازواج مطہرہ کہ نیک پاک بیویاں ہیں، اور اللہ کی رضامندی وہ سب سے بہتر ہے. کہ جو انسان جنت میں داخل ہو جائے گا تو وہ ایسا ہوگا کہ جس سے اللہ اب ہمیشہ کے لیے راضی ہو گیا. تو اس سے تو بڑی کوئی نعمت ہو نہیں سکتی نا. دنیا میں کبھی اللہ سے راضی ہوتا ہے، کبھی نہیں ہوتا، مگر جنت میں اللہ تعالیٰ ہر وقت جنتی سے راضی ہوگا. سبحان اللہ. الذین وہ لوگ، یقولون وہ کہتے ہیں، ربنا اے ہمارے رب، اننا بے شک ہم، آمنا ایمان لائے ہم، فاغفر لنا پس بخش دے ہم کو، ذنوبنا ہمارے گناہ، واقنا اور بچا ہمیں، عذاب النار آگ کے عذاب سے. یعنی یہ دعا جنتی لوگ جو دعا کرتے ہیں وہ دعا ہمیں سکھائی گئی ہے کہ یہ دعا جو ہے ہمیں مانگنی چاہیے کہ رب ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا. اور جنت جو ہے دعا کرتی ہے اس کے لیے بھی، کہ جو جنت کے لیے دعا کرتا ہے تو جنت اس کے لیے بھی دعا کرتی ہے، میں نے پہلے بھی بتایا تھا. اور جو آگ کے عذاب سے بچنے کی دعا ہے تو آگ بھی جو ہے اس سے پناہ مانگتی. الصابرین صبر کرنے والے، والصادقین اور سچے صدقہ دینے والے بھی ہوتے ہیں، والقانتین اور فرما بردار اوبیڈینٹ، والمنافقین والمنفقین اور خرچ کرنے والے، والمستغفرین اور بخشش مانگنے والے، بالاسحار سحری میں، سحری کے اوقات میں، تہجد. سحری کے اوقات کون سے ہوتے ہیں؟ تہجد کے اوقات. ٹھیک ہے، یہ وہ کیفیات ہیں یا وہ خوبیاں ہیں جو کہ جنتی لوگوں کی بتائی گئی ہیں کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں. شہد اللہ گواہی دی اللہ تعالیٰ نے، انہو بے شک وہ، لا نہیں، الہ کوئی الہ، الا مگر، ہوا وہی، والملائکۃ اور فرشتے، اولو العلم اور علم والے، قائم رکھنے والے ہیں، بالقسط ساتھ عدل کے، لا نہیں، الہ کوئی الہ، الا مگر، هو العزیز الحکیم وہ زبردست حکمت والا ہے. ٹھیک ہے، اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر جو گواہی دینے والے ہیں اس میں فرشتے اور ساتھ ہی علم والوں کی آپ نے دیکھی، آپ نے ان کی حیثیت دیکھی کتنی بڑی ہے کہ ان کا نام جو ہے فرشتوں کے ساتھ دیا جا رہا ہے کہ وہ اللہ کی جو ہے وحدانیت کی گواہی دیتے ہیں. ان الدین بے شک دین، عند اللہ اللہ کے پاس، الاسلام اسلام ہی ہے. ٹھیک ہے، یعنی لوگ اپنا دین کچھ بھی بنا لیں مگر وہ اللہ کے ہاں دین قبول نہیں کیا جائے گا. یعنی اب آپ اس آیت کے بعد دیکھیں گے کہ تمام تر ادیان جو بھی دنیا میں پریویل کر رہے ہیں، چاہے وہ نصرانیت ہو، چاہے وہ یہودیت ہو، چاہے وہ مجوسیت ہو، وٹ ایور، وہ سارے دین اللہ کی نظر میں رد ہیں اس آیت کے بعد. ٹھیک ہے، اب وہی جو ہے وہ سچا شمار ہوگا، وہی اللہ کے ہاں مسلمان ہیں، وہی انسان دیندار ہے کہ جو مسلمان ہے، جو اسلام پر ہے، جو دین اسلام پر اپنے آپ کو کاربند رکھے ہوئے. ان الدین عند اللہ الاسلام، کیونکہ آپ پیچھے گزر چکا ہے کہ آپ نے سنا کہ وہ کہتے ہیں، کچھ کہتے ہیں ہم یہودی ہو گئے، کچھ کہتے ہیں ہم نصارہ ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ نے تمام ادیان کو رد کر دیا، کیونکہ آپ دیکھیں وحدت ادیان میں یہ کانسیپٹ لوگوں کے ہاں بہت عام ہے کہ وہ کہتے ہیں بھائی سب دین صحیح ہے نا بھائی. اسلام اس کو رد کرتا ہے، اس کانسیپٹ کو رد کرتا ہے. اسلام یہ نہیں کہتا کہ سب دین صحیح ہے، اسلام یہ کہتا ہے بس اسلام ہی صحیح ہے. اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے، آپ کا رب تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ صرف اسلام جو ہے وہ واحد دین ہے،
اسلام دین جو ہے وہ صحیح ہے، باقی سارے ادیان لوگوں کے من گھڑت ہیں، لوگوں نے بنائے ہوئے، وہ سچے دین نہیں، ٹھیک ہے. ومختلفہ اور نہیں اختلاف کیا الذین وہ لوگ اوتو جو دیے گئے الکتاب کتاب الا مگر من بعدی اس کے بعد ما جو جاءہم آ گیا ان کے پاس العلم علم بغین سرکشی بغاوت بینہم درمیان میں ان کے ومن اور جو یکفر کفر کرے گا بھی آیات اللہ اللہ کی آیات کا فإن اللہ تو بے شک اللہ تعالیٰ سریع الحساب جلد حساب لینے والا ہے. سریع کا مطلب ہوتا ہے سرعت سے نا، جلد. سرعت لفظ استعمال کرتے ہیں، سین را عین اس کا روٹ ورڈ ہے، سرعت سے ایک چیز گزر گئی، ٹھیک ہے، تو یہ اس کا روٹ ورڈ وہی ہے. اچھا اب آپ اس کا بتا بھی دیا کہ جو لوگ اختلاف کرتے ہیں تو وہ خود سے اختلاف کر رہے ہیں، اور وہ لوگ جن کے پاس آ گیا علم اور اس کے باوجود اختلاف کر رہے ہیں تو وہ پھر کیا ہیں، اللہ کی نظر میں کیا شمار ہو رہے ہیں، سرکش اور باقی شمار ہو رہے ہیں. یعنی ایک تو بات یہ کہ علم حاصل کرنا چاہیے، اور جب علم حاصل کر کے آپ کو حق کا پتہ چل جائے تو پھر آپ کو اپنی ضد پہ اڑے نہیں رہنا چاہیے. یعنی مثلاً آپ ہو سکتا ہے پیچھے آپ کا کوئی نہ کوئی مسلک ہو، کوئی نہ کوئی آپ کا کانسیپٹ، کوئی باپ دادا کچھ نہ کچھ تو کرتے آ رہے ہوں گے نا، لیکن آج آپ کو پتہ چل گیا کہ وہ فلانی جو ہم بدعت کرتے تھے وہ اسلام میں جائز ہی نہیں، رائج ہی نہیں، اسلام میں اس کی اجازت نہیں، تو پھر کرنا کیا چاہیے کہ ہمیں اسے چھوڑنا چاہیے. اگر ہم نہیں چھوڑیں گے، اگر ہم اپنے علم آ جانے کے بعد بھی بغیم بینہم یعنی بغاوت پہ آمادہ رہیں گے تو پھر ومن یکفر بآیات اللہ فإن اللہ سریع الحساب کے دائرہ کار میں ہم بھی آ سکتے ہیں، نعوذ باللہ، کہ پھر اللہ تعالیٰ سریع الحساب جلد حساب لینے والا، ٹھیک ہے. یعنی ہونا ہی چاہیے کہ جب علم آ جائے تو پھر ان تمام جو پچھلے طور طریقے ہیں جو کہ جاہلیت کے طور طریقے ہیں ان کو چھوڑ دینا چاہیے. فإن پھر اگر حاجو کا وہ جھگڑیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فقل تو کہہ دیجئے اسلم تو میں نے تابع کیا وجہی یا اپنا چہرہ للہ اللہ کے لیے، ومن اتبعنی تو جس نے میری پیروی کی، وقل اور کہہ دیجئے للذین ان لوگوں کے لیے اوتو جو دیے گئے الکتاب کتاب الامیین اور ان پڑھ اسلم تم تابعداری کرو. فإن پھر اگر اسلموا وہ تابعداری کریں، فقط تو تحقیق تو بے شک اہتدوا انہوں نے ہدایت پائی، یعنی سنت بھی ایک طرح سے ہدایت پانے کا ایک ذریعہ ہی ہے. وإن اور اگر تولو وہ منہ موڑ لیں، فإنما تو بے شک علیہ کا آپ کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر البلاغ پہنچا دینا ہے. واللہ اور اللہ تعالیٰ بصیر بالعباد دیکھنے والا ہے اپنے بندوں کو، ٹھیک ہے. اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ اس میں بتا دیا گیا کہ اگر آپ سے لوگ جھگڑیں، اور آپ کو پتہ ہے مشرکین مکہ جو تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑا کرتے تھے، تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ اپنا چہرہ اللہ کی طرف کر لیں. تو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے گا تو وہ بھی ہدایت پہ ہی آ جائے گا، ٹھیک ہے نا. آگے آ رہا ہے فقد اہتدوا، ٹھیک ہے نا. تو جو آپ کی پیروی کریں گے تو وہ بھی ہدایت پہ ہی ہیں. تو سنت بھی ایک ہدایت کا ہی ایک ذریعہ ہے. سنت کی پیروی کرنا یعنی ہماری شریعت کیا ہے، قرآن کی پیروی کرنا اور حدیث کی پیروی کرنا، سنت کی پیروی کرنا، تو وہ دونوں ہدایت کا جز ہیں. ایسے لوگ آپ کو ملتے ہیں نا جو کہتے ہیں قرآن کو تو مانتے ہیں، نعوذ باللہ کہتے ہیں سنت کو نہیں. تو یہ سنت اور قرآن اور حدیث دونوں مل کر ہدایت کی طرف گامزن کرتی ہیں، ٹھیک ہے. جو میں ویسے بھی آپ کہتی ہوں قرآن، میں ویسے بھی آپ کو سمجھاتی ہوں قرآن ایک سفر ہے. جو قرآن کی طرف آ جاتا ہے تو وہ کم و بیش کسی نہ کسی طرح سے وہ ہدایت کے راستے پہ آ ہی چکا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. بسم اللہ. انا بے شک الذین وہ لوگ یکفرون جنہوں نے کفر کیا بھی آیات اللہ اللہ کی آیات کے ساتھ، یقتلون اور انہوں نے قتل کیا نبیین نبیوں کو بغیر حق اور بغیر حق ناحق. یہودی ایسا کام کرتے تھے نا. یقتلون اور وہ قتل کرتے تھے الذین ان لوگوں کو یامرون جو حکم دیتے تھے، امر اس کا روٹ ورڈ ہے نا، حمزہ میم را، بالقسط ساتھ انصاف کے، من الناسی لوگوں میں سے، فبشرہم تو ان کو بشارت دے دو بعذاب علیم دردناک عذاب کی. یعنی یہودی ایسا کام کرتے تھے، اپنے نعوذ باللہ انبیاء کو قتل کر دے، تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں ان کو دردناک عذاب کی بشارت دے دو، خوشخبری دے دو.